رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج 24 فروری 2023 بروز جمعہ حسن نگر کالونی میں مسجد حلیمہ سلطانہ اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری کرناٹک، آپ کے سامنے صلہ رحمی کے فوائد و قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری کو جوڑنا ہے اور قطع رحمی سے مراد رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والے عمل سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جو آپ سے آپ کے رشتہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے معاملے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ نساء کی دوسرے مقام 36ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تم کو انصاف قائم کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتہ داروں، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى والمسکین وابن السبیل، راہ چلتے مسافروں کا اور رشتہ داروں کا اور تمہارے قریبی مسکینوں محتاجوں کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا حق ادا کرو۔ سورہ الرعد کی 21ویں آیت میں اللہ کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا وہ لوگ اس رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اسره فلیصل رحمہ، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے، اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، تو نبی نے کہا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسند احمد ابن حبان صحیح مستدرک الحاکم میں، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ولا يزيد في عمره الا البر، نیکی کے سوا تمہارے عمر میں کوئی چیز بڑھوتری نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑ لی، اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہنے لگی اے اللہ میرا حق ادا کر۔ اللہ نے اس کا حق یہ دیا کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رشتہ داری کا حق اللہ یہ دیا کہ اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کیا مطلب؟ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا اللہ اس کا رشتہ اپنے سے جوڑ لے گا، جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اپنے سے اس کا رشتہ کاٹ کے چھوڑ دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ تم اپنے نسب کو اچھی طرح معلوم کر لو، نبی کا حکم یہ، تم لوگ جامع ترمذی کی حدیث اپنے نسب کو حسب کو اچھی طرح معلوم کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اے اللہ کے نبی؟ تو نبی نے فرمایا تاکہ تم اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر سکو۔ ہماری رشتہ داری کہاں تک ہے؟ ہمارے ماں کے رشتہ دار کون کون ہیں؟ ہمارے باپ کے رشتہ دار کون کون ہیں؟ رشتہ داری کو اچھی طرح جانکاری کر لو تاکہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس آدمی کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب جس کا ایمان اللہ پر نہیں، آخرت سے اسے کوئی سروکار ڈر و خوف نہیں، وہ جیسا چاہے جس کے ساتھ سلوک کرے، لیکن آخرت کا ڈر اللہ پر ایمان جس کا ہے، ایسے مومن کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک آدمی آیا نبی کے پاس، بخاری کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری حدیث کے راوی، اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو اگر میں کرنے لگوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے ایسے کام بتائیے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی ادا کیا کر، وتصل رحمہ، اور جتنے تیرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جنت میں جانے والے اعمال اللہ کے نبی نے بتائے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ایک صحابی جن کا نام خثعم قبیلے کے ایک آدمی نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا عمل کروں جو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرے؟ میرا کون سے عمل کو اللہ محبت کرنے لگے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ پھر کون سا عمل؟ اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر بیان فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو حد سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تیسرا، اس کے بعد میں کیا کروں؟ تو نبی نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکا کر، یہ اللہ کو حد سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ تین عمل بتائے، اللہ پر ایمان، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کیا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا
آج ہم لوگوں میں بھی رشتہ داری ہماری بہت ہے، ہمارے ماں کا خاندان، باپ کا خاندان، بہت لمبا خاندان، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو ہمارے سے کانٹیکٹ میں رہتا ہمیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے، جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہتا ہمیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے، جو ہماری شادیوں میں آتا ہمیں اس کی شادیوں میں جاتے، جو ہم نہ بند تحفے رکھتا ہمیں بھی اسے تحفے دیتے۔ اسے حسن سلوک نہیں بولتے، اسے ادلا بدلی بولتے۔ کیا بولتی؟ ادلا بدلی، پھیٹا پھیٹی۔ یہاں آندھرا میں تلنگانہ میں کیا بولتی معلوم نہیں، ہمارا کرناٹک میں پھیڑا پھیڑی۔ انہیں اسے حاجی بول رہا، انہیں اسے حاجی بول رہا، انہیں اس کے ساتھ تحفے بھیج رہا، انہیں اس کے ساتھ تحفے بھیج رہا، انہیں اسے سلام کرتا، انہیں اسے سلام کرتا۔ ارے کمال تو تب ہے جب آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھتے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، جو آپ کے گھر کو تحفے تحائف نہیں بھیجتے ان کو تحفے تحائف بھیجنا، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے اصل رشتہ داری، یہ ہے اصل حسن سلوک، یہ ہے اصل رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟ ادلا بدلی کرتی۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنے والے، ورنہ اس کا لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی مدینے میں۔ نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں، امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت کے الزام لگائے منافقین نے۔ اب ہوا گرم ہو گئی، مدینے کا ماحول بگڑنے لگا، لوگ چہمگویاں کر رہے تھے، منافقین تو آگے تھے ہی تھے، لیکن ان میں بعض صحابہ بھی چلے گئے، تین صحابہ اس میں چلے گئے، وہ بہکاوے میں۔ ہو سکتا بھئی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہوں گا، ایسا بولنے والے ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی کون تھے؟ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستح بن اساسہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کے پاکٹ منی، جیب خرچ، ان کے گھر کے راشن پانی کے واسطے مہینہ وظیفہ دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پتہ چلا ابو بکر صدیق کو کہ میری بیٹی کو الزام لگانے والے میں میرا یہ خالہ زاد بھائی بھی ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے سے وظیفہ لے کے گھر چلاتا اور میری بیٹی پہ الزام لگاتا، قسم کھا لیے اور ایک مرتبہ اسے میں کوسا بھی وظیفہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے، سورہ نور کی 22ویں آیت، وَلَا يَأْتِ لِأُولُو الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور کی 22ویں آیت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو ان لوگوں پر نازل کرتا ہے تنگی کے باوجود، اور ان میں سے بعض خرابت دار رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مہاجرین پر، راہ چلتے مسافروں پر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ درگزر کریں، معاف کریں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری، اس آیت کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ابو بکر کے اس قسم پر کہ میں آج کے بعد مستح کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا، اللہ تم نہ آسمان سے نازل کر رہا بول کے نہ آپ ان کو دے رہے، اگر اللہ اپنا فضل آسمان سے تم پر روک لیا تو، اگر اللہ اپنا رحم و کرم، اللہ اپنا فضل و کرم تم پر دے رہا بول کے نہ تم 10 آدمیوں کو بانٹ رہے، اگر اللہ اپنا فضل روک لیا تو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم نہ کنٹینیو دیتا رہے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے جو غلطی کر رہی ان کو معاف کر دے، درگزر کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے درگزر کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرے؟ یہ آیت اترنا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے اور انہوں نے کہا، بلا واللہ یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، بلا واللہ یا ربنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، اِنَّا نُحِبُّ أَن تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہماری مغفرت کر دے۔
انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹینیو وظیفہ دینا شروع کرے. کنٹینیو دے, تمہیں جو کرنا کرو بھائی, میں میرا حسن سلوک تمہارے ساتھ برابر کر دو. آپ بھی کسی رشتہ داروں کو راشن دلاتے ہوں گے, کسی رشتہ داروں کو آپ اسکول کی فیس پے کرتے ہوں گے, کسی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے, نیکی چھپا کر کرتے ہوں گے. اتفاق سے وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو یہ جو نیکی کر رہے ہیں نا آپ ہرگز نہیں چھوڑنا. اللہ کو یہ نہیں پسند. انہیں آپ کے ساتھ برا کرنے دو, آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. اللہ دے رہا بول کے نا آپ اس کو دے رہے. اگر اللہ دینا روک لیا تو آپ اس کو دیکھنے سے روک لیتے, ایک غریب کو دینے سے روک لیتے. اللہ آپ کو دینے سے روک لیا تو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان بہت ساری جگہ صدقہ خیرات کرتا ہے. مسجد کو دیتا ہے, مدرسے کو دیتا ہے, غریبوں کو دیتا ہے, 10 جگہ خیرات کرتا ہے. لیکن نبی نے کہا وہ مال جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. یہ 4 جگہ اس نے جو صدقہ کیا, یہاں غریبوں کو دیا, مسکینوں کو دیا, محتاجوں کو دیا, بیواؤں کو دیا, مسافروں کو دیا, اور ادھر بیوی بچوں کو دیا. بیوی بچوں کو صدقہ خیرات نہیں دیا, 4 غریبوں کو صدقہ خیرات دیا. لیکن بیوی بچوں کو خود اس کی بیوی, خود اس کے بچے, اس کا تو حق ہے پالنا, اس کا تو حق بنتا راشن لا کے دینا. وہ اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے برابر راشن بھی دیا, لا کر ترکاری بھی دیا, وغیرہ وغیرہ, کھلا رہا پلا رہا. اللہ بولتا مسکین, محتاج, غریب, یتیم, مسافر, 10 جگہ تو نے مال خرچ کیا, یہاں تیری بیوی بچوں پہ جو خرچ کیا, اس خرچ کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے صدقے میں ثواب لکھے گا, اور ان 10 جگہ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب تیرے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر اللہ تجھے دے گا. کیا پیارا نظام ہے جی اللہ کا, کیا بہترین نظام ہے اللہ کا. حالانکہ ہم صدقہ خیرات نہیں کر رہے بیوی بچوں پہ, یہ تو ہمارا فریضہ ہے, ہمارا حق ہے. ہمارے بیوی بچوں کو ہم نہیں کما کر کھلائیں گے تو کون کما کر کھلائے گا, کون لا کر ڈالے گا. اللہ کا نظام دیکھو, تم اپنا حق ادا کرتے رہو, وہ تمہارا خرچ کرنا ہم صدقے میں شمار کریں گے. نہ صرف صدقہ, سب سے بہترین صدقہ 10 جگہ یتیم, غریب, مسکین, محتاجوں کو جو تم دیتے, اس سے بھی ڈبل صدقہ کا ثواب ہم تمہاری بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر دیں گے, تمہارے ماں باپ پر خرچ کرنے, تمہارے گھر والوں پر, تمہارے رشتہ داروں پر, تمہارے اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنے پر اللہ وہ اجر دے گا. 2 اجر دے گا, ایک صدقہ خیرات کا اجر دے گا, دوسرا صلہ رحمی کا اجر دے گا. دگنا اجر دے گا رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے, گھر والوں پر خرچ کرنے سے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لونڈی تھی ان کے پاس, میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آزاد کر دیا. نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو نبی کہنے لگے اگر تو اپنی لونڈی کو اپنے ننیحال کو وقف کرتی, اللہ تجھے دگنا اجر دے. ایک صدقہ آزاد کرنے کا ثواب دیتا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ تیرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تجھے اجر دیتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے کی فضیلت. اب آئیے رشتہ داری کو کاٹنے کی کیا مذمت ہے وہ میں بیان کروں. رشتہ داریوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کیا مذمت ہے, کیا اس کا سزا ہے, کیا اس کا بدلہ ہے, یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم, جنت میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو رشتہ داری کاٹیں گے. سب سے پیاری حدیث, سب سے بہترین حدیث. لا يدخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں نہیں جا پائیں گے, قاطع الرحم, جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب عرش سے رشتہ داری پکڑ کی, جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا, صلہ رحمی کو, عرش کو پکڑ کر اس نے کہا میرے اللہ میرا حق ادا کر, تو اللہ نے کیا کہا تھا, جو تجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنے سے جوڑ لے گا, جو رشتہ داری کاٹے گا اللہ اپنے سے اسے کاٹ دے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہے اس آدمی کے لیے. تم دنیا میں رشتہ داریاں کاٹتے پھرو, اللہ اپنے سے تمہارا ناتا کاٹ کے سڑ دے گا.
ارے جس کا نہ تھا اللہ اپنے سے توڑ دے، دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہو. جس شخص کو اللہ دھتکار دے، اللہ نکال کر پھینک دے، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، کمبخت، بخیل اور سب سے بدنصیب انسان وہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بہت جلد اللہ دے دیتا. ایک بغاوت، دوسرا رشتہ داری کو کاٹنا. بغاوت پر تلانا انسان، مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی آپ کو گالی دیا، کوئی آپ کے گھر میں پڑوسیوں نے لا کر کچرا ڈال دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فوراً بدلہ لینے کے لیے استینا چڑھا لے کے جا کے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اسے بولتی ہیں بغاوت. کسی نے آپ کے بچے کو مارا، اب اس کا بدلہ لینے میں ذرہ بھی تاخیر نہیں کر رہے، آپ فوراً استینا چڑھا لے کے گئے. کون رہے وہ؟ میرے بچے کو مارا سو. اسے بولتی ہیں بغاوت. آپ نے غلط نہیں کیا بھائی، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ کے بچے کو مارے بول کے آپ جا رہے ہیں. اللہ کیا بولتا؟ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو بدلہ لینے میں جلد بازی نہ کرو. بدلہ لینے میں جلد بازی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اللہ تم کو طاقت دے کے آزماتا، عقل سلیمہ دے کے آزماتا، علم دے کے آزما. انہیں جاہل انہیں کریا سوالا، تو بھی علم والا ہو کے جاہلوں کے کام کرتا کیا؟ انہیں کمزور بھئی تیرے بچے کو ماریا سوالا، اللہ تجھے قوت دیا، اب تو ڈال کے اسے دبا کے مار دیتا کیا؟ اللہ کی نبی کیا بولتی ہے؟ حق پر رہ کر بھی اگر جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں تم کو محل عطا کرے گا. جنت میں چند درمیان میں محلات بنا رکھا ہے، ان محلوں میں سے ایک محل کی ضمانت دی اللہ کے نبی اپنی امت کے اس آدمی کو جو حق پر تو رہتا ہے لیکن کسی سے جھگڑتا نہیں، معاف کر دیتا ہے. جا بھئی تیرے سے غلطی ہوئی کیا؟ میں چاہے تو بدلہ لے سکتا ہوں، میرے اندر اتنی پاور ہے، لیکن میں بدلہ نہیں لیتا، جا میں معاف کر دے. اللہ کو اتنی پسند یادا، اللہ جنت کے درمیانی محلوں میں ایک محل دینے کا وعدہ کیا. کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیے، فوراً فون لگا کے دھجیاں اڑا دے رہی فونہ میں. کیسا تمہیں بولے، کیسا رے تو بولتا، کیسا گے تو بولتی، استغفر اللہ. کیا ابھی نہیں بچاتا؟ ارے تورے اگے تگے یتاس نمے گالی گلوچ پہ اتر آ جاتی. کیسا جی تمہیں بولے یہ بات؟ کون جی تم نے سکھایا؟ آؤ جی یہاں پہلے گھر میں تمہاری دال کھڑا کر کو رکھ ڈال تمہیں. ایسا ایسا جتتا اس کا چلتا بول کو چلا لیتا، جتتا اس کی بنتی بول کے بنا لیتا، جتتی دال گلتی بول کے گلا لیتا. ارے تیری دال گلانے والا اوپر بیٹھا. کمزوروں پر اپنی طاقت کی آزمائش مت کر. ہماری چلتی بول کے نہیں چلا لینا، ہماری دال گلتی بول کے نہیں گلا لینا. ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور اللہ دنیا میں پیدا کر کو رکھ ڈالا. تو اس نمے رستم خان، تو اس نمے تیسمار خان، تو اس نمے بڑا پہلوان، تیرے سے بڑے پہلوانوں کا اللہ دنیا میں بنا کو رکھیا. بغاوت، خطا رحمی اگر کوئی آدمی کریا، اللہ دنیا میں اسے ذلیل کر ڈالتا. یہ دو جرم ایسے ہیں، ہر جرم کی سزا اللہ آخرت میں دیتا، لیکن یہ دو جرم ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں چلا دے ڈالتا. دنیا میں چلا دے ڈالتا. رشتہ داری کو کاٹنا اور کسی سے بغاوت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر پیر ہر جمعرات نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ ہر پیر ہر جمعرات کیوں رکھتے تھے؟ نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ؟ نبی نے بیان فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں. اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا، وہ نامہ اعمال دیکھتا. یہ کس کا؟ یہ عبداللہ کا، یہ عبد الرحمن کا، یہ عبد الرحیم کا، یہ عبد العلیم کا، یہ سلیم بھائی کا، یہ مقبول بھائی کا، فلاں فلاں فلاں. اللہ سب کی مغفرت کرتا. اس نے اتنے نہیں کیا، اس ہفتے میں اس نے یہ گناہ کیا، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. اس نے اس ہفتے میں یہ نیک کام کیے، یہ برے کام کیے، جاؤ میں نے اس کی برائیوں کو مٹا دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر انسان کے خطاؤں کو، برائیوں کو اللہ مٹاتا ہے، لیکن ان دو آدمیوں کی برائیوں کو نہیں مٹاتا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جو آپس میں خطا رحمی کیے بیٹھے ہیں. عداوت، دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، ایک دوسرے سے خطا رحمی کرے بیٹھے ہیں. اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ کیا بولتا؟ ان کو مہلت دو، جب تک کہ یہ لوگ اپنی صلح نہیں کر لیتے، آپس میں اصلاح نہیں کر لیتے، ان کی مغفرت نہیں کرتا ہوں بولتا اللہ تعالیٰ. اور ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی رہ سکتے. انما المؤمنون اخوہ، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے آپسی معاملات بیٹھ کر صلح کر لیا کرو. چھوٹے معاملے کو سواں کے برساں کے مدتاں سے دشمنی لے کے آگے مت بڑھو.
کیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا, 4 آدمیوں کو بٹھاؤ, کسی ایک دوست کو درمیان میں صلح کرنے کے لیے بٹھاؤ, انصاف کرنے بیٹھو, اپنا مسئلہ رکھو اور دلوں کا کینہ کپٹ صاف کر لو. کتنی بہترین بات یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والے مسلمان کی کوئی عبادت اللہ ایک سر کے بلشت اوپر نہیں لگ جاتا. 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باتیں چھوڑ دیا, چاہے وہ جماعت والا ہو, پڑوس ہو, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, ہمارا قریبی گھر والا ہو, کوئی بھی ہو, 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والا, مرد ہو کر مرد سے, عورت ہو کر عورت سے, رشتہ دار ہو کر رشتہ دار سے, جن سے وہ بات کرنا جائز ہے, اگر بات چھوڑ دے 3 دن ہو جائے, نماز, روزہ, دعا, عبادت, حج, عمرہ, قربانی, کوئی آسمان میں جانا تو دور کی بات, سر کے ایک بلشت پرش نہیں جاتی. اب آسمان میں کیا جاتی ہے, اللہ کیا قبول کرتا, ہرگز نہیں قبول کرتا. سامنے والا آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا, نہ کرنے دو, آپ جا کے اس کو سلام کرو تاکہ اللہ آپ کی عبادت آسمان میں لے جا کر قبول کرا سکے. ہر پیر ہر جمعرات بندوں کے نامہ اعمال جاتے ہیں نا, اللہ آپ کی مغفرت کر سکے. آپ جاؤ, اپنے بھائیوں کو سلام کرو, اپنے رشتہ داروں کو سلام کرو. ایک صحابی آئے, بولے اللہ کے نبی میرے چند رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں, انہوں میرے ساتھ خطا رحمی کرتی, میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, انہوں میرے ساتھ بد سلوک کرتی, میں کیا کرنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر, بد سلوکی مت کر. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کوئی تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے, بدلے میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدلہ بدلی ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ خطا رحمی کرے اور تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کوئی تیرے رشتے کو کاٹنے کی کوشش کرے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرے, یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند, یہ دل جگر کا کام. یہ آپ کے ساتھ کون کی آؤ بھائی ایک چائے پیو بولے تو آپ بھی نہیں, میرے بھائی آؤ جوس پیو کہتے, یہ سب لوگ بولتی. ارے آؤ جی ناشتہ کرو بول کے آپ کو ناشتہ اگر کوئی پکا کے بھیجا, دوسرے دن مرغی کی بریانی بنا کے آپ اس کے گھر کو بھیج دی ہے تو سب لوگ کرتی ہیں. کمال تو تب ہے جب آپ کو کوئی بھی نہ کھلائے اور آپ اس کو لے جا کر کھلاؤ. کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے, باتیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ کینہ کپٹ رکھے اور آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ ہے اصل صلہ رحمی. اللہ کے نبی یہ نہ کر کو لوگوں کے دل جیتتے تھے. دشمن آپ بد دعا کرتے تھے, مارتے تھے, مارا کھا کو بھی نبی دعا دیتے تھے. اللہ اکبر. بولنے میرے کو آسان لگ رہا, آپ کو سننے آسان لگ رہا, عمل کر کے دیکھو, دل جگر کا کام یہ. مارا کھا کو دعا دینا معمولی کام نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے بعض رشتہ دار تیرے ساتھ خطا رحمی کرتی ہیں اور تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا, ویسے ہی کیا کر. اگر تو تیری بات میں سچا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ تیری مدد کرے گا, تو اپنی نیکی پر قائم رہ. انہیں برا کر رہی بول کے تو ان کے ساتھ برا کرنے مت جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ فلیصل. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تجھ سے جوڑے تو ان کو جوڑے. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تجھے کاٹے تو ان کو جوڑ کر بتائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 5 نصیحت فرمائی. پہلی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے سے بڑے مالداروں پہ نگاہ مت رکھ, بلکہ اپنے سے غریبوں پہ نگاہ رکھ. تیرا دل ہمیشہ اللہ کے لیے شکر گزار بندہ بن کر رہے گا. اگر اپنے سے بڑے ہائی فائی لوگوں کو دیکھے گا تو تیرا دل ناشکرا بن جائے گا. اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ رکھ, نمبر 1. نمبر 2, مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر. نمبر 3, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر, چاہے وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرے. نمبر 4, دین کے معاملے میں حق بات بولنے سے مت گھبرا, حق بات ضرور بول, اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اور نمبر 5, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھا کر, کیونکہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں گا, اللہ کی غیبی طاقت, اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی رہے گی. کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اتنا زبردست پاورفل فارمولا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا عقبہ، اے عقبہ سن لے، سل من قطعک، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے، وَآتِ مَنْ حَرَمَک، اس کو تو دینا شروع کر جو تجھے نہیں دیے جیسا محروم کر دے، وَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَک، اور تو اسے معاف کیا کر جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہو، تو ان کو معاف کرنے کی کوشش کر۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو انسان ہمارے ساتھ برا کر رہا اس کے ساتھ اچھا کرنا، جو ظلم کر رہا اسے معاف کرنا، ایک حد تک معاف کرنا، ظلم برداشت کرنا بھی ایک ظلم کو برداشت کرنا بھی ایک ظلم، ایک حد تک معاف کرنا۔ آپ کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت معلوم آپ کو؟ میں آپ کچھ پوچھ رہا ہوں، معلوم نہیں؟ معلوم؟ سعد بن معاذ کی سیرت معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ایک ایسے نوجوان صحابی ہیں یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے، 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 30 ایئرز میں اسلام میں آئے، 36 میں یہ دنیا سے چلے گئے۔ اسلام میں کتنے سال زندہ تھے؟ صرف 6 سال۔ کیا زندگی تھی جی ان کی 6 سال کی! اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ 6 سالہ زندگی میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ ارے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے جی، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء رسول آئے، ان کے انتقال پر اللہ کا عرش نہیں ہلا۔ سعد بن معاذ کی وہ 6 سالہ زندگی اللہ کو کیا پسند آئی ہوں گی، ان کے موت پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ ان کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو دنیا میں نازل کیا۔ ذرا پڑھ کر دیکھو یہ 6 ایئر کیسے گزارے ہوں گے، یہ 6 سال کیسے گزارے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ الا ان تحبون ان یرا من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ، انظر ھذا الرجل ہی من اہل الجنہ، اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ لوگ پلٹ کر دیکھے وہ سعد بن معاذ تھے۔ دوسرے موقع پر بھی نبی نے ایسے ہی کہا، اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے نا، ہم جنتی کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے، لوگ پلٹ کر دیکھے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک تیسرے موقع پر نبی نے ایسے ہی کہا، اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو دیکھ لو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ صحابہ دیکھے وہ سعد بن معاذ ہے۔ ارے 3 مرتبہ ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے اور جا کر بولے گھر میں، اے میرے ساتھی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری معیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 3 دن رہے، کیا ابھی نیا عمل نہیں دیکھے؟ 3 دن کے بعد بولے کیا تو بھی کرتی ہیں بھائی آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی دن پہلے آپ کو جنتی بولے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے آپ کے اندر کیا ویسا عمل ہے۔ لیکن میں نے غور کیا، وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں، وہی اللہ کی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی کرتے، کوئی ہٹ کر نیا کام ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے آپ کو ایسا میرے کو یہ بات بولے اللہ کے نبی، یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اس کے بعد سعد بن معاذ ایک بات بولے، میرے بھائی میرے اندر ایک نیکی کا کام ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں تو ایک کام کرتا ہوں، کیا ہے؟ میرے سینے میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس نے میری برائی کی، جس نے میری غیبت کی، جس نے مجھے گالی دیا، جس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جو میرے پیٹھ پیچھے برا چاہتا ہے، میرا برا کرتا ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ ان سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ان کو بھی توفیق دے، جانے انجانے میں اگر میں بھی ان کو کچھ تکلیف دیا ہوں تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، جتنے میرے برے چاہنے والے، میرے دشمناں، میرے اڑوسیاں پڑوسیاں رشتہ داراں جو بھی ہے، جو بھی میرا برا چاہتی، جنہوں نے مجھ سے میرے ساتھ برا سلوک کیا،
سب کو میں معاف کرتا ہوں. اے اللہ ان کو بھی توفیق دے, وہ بھی مجھے معاف کر دیں. اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. بس یہ ہمیشہ بول کے سو جات. اللہ کے نبی کو آ کر بولے تو نبی بولے ان کی اسی ادا سے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. میرے دین اور اسلامی یہ کام ہمیں کرنی کیا جی؟ یہ کام ہمارے اندر ہے کیا؟ اتنا بڑا جگر ہے کیا ہمارے پاس؟ کون کی کیا کی ایک بات بولے اب ان کو مہینے سے کیا سالہ سے باتاں چھوڑے پھرتی. انہیں بھی منہ ڈنگا کر لیتا, ہمیں بھی منہ ڈنگا کر لیتی. کیوں؟ انہیں من سے سلام نہیں کر رہا, میں کہیں کس سے سلام کروں. وہ بیٹا میرے کنے نہیں جھک رہا, میں کہیں کس کا نہیں جھکوں. یہ انانیت میں, تکبری پن میں, یہ اکڑو پن میں برسوں سے باتاں چھوڑتی ہیں. آپ کا نقصان کیا ہو رہا معلوم؟ نہ آپ کی کوئی عبادت آپ کے سر کے ایک بلشت اوپر جاری, نہ پیر و جمعرات کو اللہ آپ کی مغفرت کر رہا, نہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی نجات ممکن. خطا رحمی کرنے والا جنت میں جاتا نہیں بولے. ابھی کیا صورت لگ جاتی تمہیں قیامت کے دن؟ اللہ آزمانے کے واسطے بھیجا جی. اچھا سلوک کرو, نیک سلوک کرو, معاف کر کو سو جاؤ. فتح مکہ کے دن جانی دشمنا, صحابہ کو کاٹے سو والے, صحابہ کو قتل کرے سو قاتلہ. فتح مکہ کے دن نبی کے سامنے ہاتھ باندھے سلنڈر ہوئے کھڑے, اپنے آپ کو سلنڈر کیے کھڑے. اللہ کے نبی چاہتے ہیں ملی گاجروں کی طرح صحابہ کے ہاتھوں میں تلوار آندے ایک کلیاں کے گردنہ اڑانے لگا سکتے تھے. لیکن نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم سب آزاد ہو, آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. تم سب کو میں نے ویسے معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. ہمیں کہیں کچھ نہیں کرتے. مکے والے تو جان کھا کو جیرا پیس ڈالے, نبی کے صحابہ کو مار ڈالے, صحابیات کی جان لے لیے. ایسے جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی معاف کرے. کیا وہ مکے کے ظالمان سے بھی زیادہ نقصان پہنچیں گے؟ تمہارے رشتہ داراں, تمہارے اڑوس ہیں, تمہارے پڑوس ہیں, تمہارے جماعت والے, ان سے بھی بڑا نقصان پہنچائے ہیں کیا جی؟ کہیں کو دل میں کینہ رکھ لے مرنی جی, ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. سینے کو صاف کر کے مرو, سینے میں کینہ رکھو نکو مرو, سینے کو صاف کر کے مرو. اللہ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے, صورت دکھانا ہے, کیے اعمال کا بدلہ دینا ہے. اچھے ہو کر جاؤ جی. سینہ اندر سے کیسا رہنا معلوم؟ جیسا چہرہ فلٹریشن رہتا, دیکھو اندر سے سینہ بھی فلٹریشن رہنا. چہرے پہ مسکراہٹ, سینے میں کینہ. استغفر اللہ, منافقوں کا چہرہ یہ, اوپر سے ایک اندر سے. اوپر سے ہنستے رہتی ہیں, کیا وہی اچھے ہیں کیا, وہی حضرت السلام علیکم اچھے ہیں کیا. پیچھے سے یہ میرا بیٹا کب مرتا کی رے, کرونا کی موت نہیں مرا دیکھ رہے, ایڈسا کو مرنا رے, کرونا کے کینسر کی بیماری, ایسا بدوا چاہتی ہے. استغفر اللہ. یہ منافقوں کا سینہ جی, یہ منافقوں کا سینہ مت رکھو. تمہارے ظاہری چہرے کو دنیا دیکھتی ہوگی, تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے, اللہ دیکھتا ہے. اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. اوپر سے جیسا سورج سننا رکھ لی, اندر سے بھی سننا رکھ لو. اندر کا پورا چننا بھر کو پڑیا تمہارا, وہ سننے کو, وہ چننے کو سننا بنا لو. اوپر سے بھی سنا رہو, اندر سے بھی سنا رہو. اوپر دیکھیں سننا, اندر پورا چننا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اگر تمہارے رشتہ دار کافر بھی ہیں, تمہارے رشتہ دار کافر, گنیش کی پوجا کرنے والے, ایشور پرمیشور کی پوجا کرنے والے, مورتیوں کی پوجا, ویسے مشرکاں ہیں تو بھی اسلام کیا حکم دیتا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسما بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیوی, اما عائشہ کی ماں, ابھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام نہیں لائی تھی. وہ ایک مرتبہ گھر آ گئی. نبی سے اسما رضی اللہ عنہا نے جا کر پوچھا, میری ماں آئی ہے میرے گھر پہ, میں کیا کروں؟ وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتی, وہ اسلام کو نہیں مانتی, وہ کافر ہے. نبی نے کہا وہ تیری ماں ہے, جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر, جا اس کے ساتھ حسن سلوک. ارے اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے, کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترغیب دلاتا. کافر رہندے انہیں, لیکن ماں. اس کا مطلب یہ نہیں مشرک ماں باپ ہیں تو ان کی اطاعت لازم واجب نہیں. اللہ کے نبی نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی ماں باپ کی, کسی استاد کی, کسی بزرگوں کی, کسی بڑے شوہر کی اطاعت تمہارے پر واجب نہیں. اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہی, جاؤ جی درگاہ پہ چادر چڑھانا, جاؤ جی مزاروں پہ عرس کرنا, جاؤ جی خبروں پہ فلاں سجدے کرنا, یہ شرک کا حکم دے رہی تو ہرگز نہیں ماننا, کسی کی بھی بات نہیں ماننا. اور اسی طرح شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا, شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا,
جب رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا سب سے زیادہ خوش ہوتا شیطان. آپ کو معلوم بخاری کی ایک مشہور حدیث, شیطان عصر کے بعد لوگوں کو پوری دنیا میں فتنے پھیلانے چھوڑ دیتا. شیطان کا عرش پانی پر ہے. شیطان کا عرش کہاں ہے؟ پانی پر ہے. وہ کون سے پانی پر؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض لوگ بولتی ہیں امریکہ کے بازو ایک جزیرہ ہے جسے مثلث برموڈا بولتی, وہاں آج تک جو بھی سمندری جہاز, چاہے وہ بحری جہاز, بری جہاز, اوپر سے اڑنے والا, سمندر پر تیر کو جانے والا, اندر سے جانے والا, کوئی سا جہاز بھی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا. مثلث برموڈا, وہ برموڈا کا ٹری اینگل, وہ کیا اس کا معمہ ہے, کیا اس کا راز ہے, کوئی دنیا آج تک نہیں جا سکی. سپر پاور, ورلڈ کی سپر پاور امریکہ کے بازو ہے وہ مثلث برموڈا. وہ برموڈا کا وہ کیا معمہ ہے آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا. زمانے سے آج تک کوئی وہاں گیاس والا واپس نہیں, وہ کہاں اتا پتہ نہیں سکا. ملیا میٹ ہو گیا جہاز لوگا, آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شیطان کے عرش کی جگہ ہے. اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتا, ہمیں اس کے بارے میں تعویلہ نہیں کرنا. حدیث میں اتنا لکھو ہے شیطان اپنے عرش کو پانی پہ رکھتا اور اپنے چیلے چپٹے لوگوں کو دنیا میں پھیلاتا. کیا بول کو پھیلاتا؟ جاؤ رے فتنہ پھیلاؤ, جاؤ رے فتنہ پھیلاؤ. اب دنیا کے کونے کونے میں پورے شیطانہ فتنہ پھیلانے آتی. کوئی زنا کرانے والا شیطان, کوئی سود کھلانے والا شیطان, کوئی رشوت کھلانے والا, کوئی جھوٹ بولے لگانے والا, کوئی مرڈر کرانے والا, کوئی ریپ کرانے والا, کوئی شراب پلانے والا. ایسے 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 ہر ایک کاموں پر شیطان الگ الگ ڈیوٹی پر موجود ہے. نمازہ میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہی ایک الگ ہے. ایک صحابی آ کر بولے میں کہتا نماز میں کھڑ تو میرے کو بہت زیادہ وسوسے آتی, کیا کنٹرول کرے تو بھی کنٹرول نہیں ہوتے, میں کیا کروں؟ نبی نے کہا وہ ایک خاص شیطان ہے جس کی ڈیوٹی اونلی نمازوں میں وسوسے پیدا کرنا. تم ان کا نام لے کر پناہ مانگو, تمہارے پورے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اس کا نام خنزب, خے نون زواد بے, خنزب, اس کا نام خنزب ہے. اگر تم کو نمازوں میں زیادہ وسوسے, اعوذ باللہ من ہذہ الخنزب, اعوذ باللہ من ہذہ الخنزب, ایسے 3 بار پڑھو, بائیں کندھے کی طرف ایسا تف 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 کر دیا کرو, تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں. اب نہیں خنزب نہیں آ رہا, یاد آ رہا نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو سارے شیطانہ میں وہ شیطان بھی آ جاتا. لیکن نبی نے خصوصیت سے اس کا نام لے کر پناہ مانگنے کا حکم دیا. خنزب کا نام لے کر پناہ مانگو, کبھی وسوسے نہیں آئیں. وہ صحابی بولتی جب سے میں یہ دعا پڑھنا شروع کریا میرے نمازوں کے پورے وسوسے ختم ہو گئے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اب تمہارے نمازہ میں وسوسے آ رہی ہیں تو پڑھو اعوذ باللہ من ہذہ الخنزب. بائیں کندھے کی طرف اپنے فیس کو ٹرن کر رہی کی نہیں کر رہی کی, چپ آہستہ اشارے سے تف تف کرنا. زیادہ وسوسے آ رہی ہیں تو بازو والے پو کھکار کو تھوکنا نہیں, تھو 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 گا, انہیں پریشان ہو جائیں گا. نماز پڑھتے پڑھتے انہیں کہیں تھوک رہا رہے میرے بازو کھڑاس والا آ گئے. اسی لیے جسٹ آپ تھوک رہیں گے تو آپ کچھ معلوم رہنا, بازو والے کو معلوم نہیں رہنا نہیں. وہ بازو والے پر ہمیں اصل تمہارے لیفٹ کھاندے پر تھوکنے کا حکم رہنے کا. کہیں کہ تو شیطان وہاں بیٹھ کو وسوسے پیدا کرتا. خیر, شیطان عصر کے بعد مغرب کے قریب سارے شیطانوں کو جمع کرتا 24 گھنٹے کے بعد. دوسرے دن اب ڈیوٹی پوچھتا, کیا رے کریا تو کیا کریا بات, تیرے کیا ڈیوٹی با بول با, سب لوگوں سے ڈیوٹی لیتا. سب لوگ بولتی انہیں کیا کریا کیا کریا کیا. سردار میں سود کھلا ڈالا ہے, چل رہے کیا بھی کریا نہیں تو. سردار میں یہ کلے کو چوری کرانے لگا ڈالا, چل 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 نکل, تو بھی کیا بھی کریا نہیں. سردار میں یہ کلے کو مرڈر کرانے لگا ڈالا, چل نکل, تو بھی کیا بھی کریا نہیں. سردار میں یہ کلے کو زنا کرانے لگا ڈالا, چل نکل, تو بھی کیا بھی کریا نہیں. غلیظ کا ہنکا. اب ایسا بولتے 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 ایک شیطان کمزور تھا, انہیں چھوٹا, انہیں بولتا سردار میں مرد جورو کے بیچ میں وسوسے پیدا کر ڈالا, اس کے دل میں اس کے خلاف, اس کے دل میں اس کے خلاف موڑا پیدا کر ڈالا. کیا کریا؟ اتنے زیادہ وسوسے, ایسے زیادہ بحث, ایسے زیادہ جھگڑے, ان کے بحث جھگڑے میں تبدیل ہو گئی, جھگڑے کو طلاق اور خلا میں تبدیل ہو گئے. کورٹاں کچہریاں پولیس اسٹیشناں سب جا کو لاسٹ کو ان کو بچھڑائے تک ان کا پیچھا چھوڑیا نہیں. سردار مرد جروک بچھڑا ڈالیا. یہ سنتے ہی شیطان بلاتا اسے اوپر, ادھر آ تو, ادھر آ, پہلے آ اوپر آ. اوپر اپنے عرش پر بٹھا کو اپنا کریٹ اس کے سر پر پنا کو, اس کی پیٹ کو تھپک کو بولتا واہ رے واہ, شباش, تو رے کریا سو کم, واقعی میں میرا دل جیت لیا رے. سب سے زیادہ خوش ہوتا شیطان.
زنا کرے والے کی رپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا, چوری کرائے والے کی رپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا, سود کھائے والے کی رپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا. دنیا میں 1000 قسم کے گناہ, وہ 1000 قسم کے شیطانوں کی رپورٹ سن کو شیطان خوش نہیں ہوتا. مرد جورو کو بچھڑایا سنتے ہی تاج بنا کو پیٹ تھپکتا. جی اس کے واسطے میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ, کبھی کسی پر ڈاؤٹ نہیں کرنا. میرا مرد کہیں کو کہ ہسلے ایک باتاں کر رہا, کوسی عورت کے ساتھ بات کر رہا کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ. میری بیوی باتاں کر رہی تھی, میں گھر میں آتے ہی فون کٹ کری, وہ کو سے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ. استغفر اللہ. کبھی بھی یہ نازک رشتہ, اس رشتے کو شک میں پیدا ہونے نہیں دینا. کئی کو بولے تو ایک بار شک پیدا ہوا تو اس کا علاج نہیں. انومانم پیدا روگم بولتی ہوں تمہارے تیلگو میں, انومان کا کوئی علاج نہیں, شک ہونے پیدا ہونے نہیں دینا. میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ, اٹوٹ رشتہ, پاک رشتہ, نیک رشتہ. اللہ کے نبی کیا بولے, میاں بیوی جتنے مرتبہ محبت کریں گے اللہ اس میں اجر و ثواب رکھا. صحابہ بولے ایک عورت اپنے مرد سے, ایک مرد اپنی عورت سے خواہش پوری کرتا, اس میں ثواب کیسا؟ نبی بولے یہی خواہش اگر تو ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو کیا اللہ تجھے گناہ نہیں دیتا؟ تیری بیوی سے یعنی بیوی کو شوہر سے یہ خواہشات جائز طریقے سے پورا کرنے پر اجر و ثواب رکھا. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا رشتہ خالی دنیا کے حد تک نہیں رکھا, جنت میں جانے تک بھی رکھا. دونوں توحید پرست ہیں, دونوں جنت میں گئے تو انہی میاں بیوی کو اللہ جنت میں بھی میاں بیوی بنا کو رکھتا. اسی لیے آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی شخص کو جنت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرتا. آپ کو معلوم نا, قیامت کے میدان میں پل صراط نام کا ایک پل اللہ قائم کر کو رکھا. وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہر ایک کی ذمہ داری, ہر ایک کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ مومن ہو, منافق ہو, یہود ہو, نصرانی, ہر ایک کے لیے پل صراط پر گزرنا. پل صراط پر بال سے باریک تلوار کے دھار سے زیادہ نوکیلا پل ہو, اس پل کے اوپر سے ہر کوئی گزرنے کے بعد ہی جنت یا جہنم میں جا سکتا. سو اس پل پر سے گزرے بنا کوئی بھی شخص جنت کی رخ نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر رہندے, بڑے سے بڑا کوئی بھی اللہ کا ولی رہندے, اس پر سے گزرنا ہر ایک کے لیے ضروری. اے نہیں ہمارے بہت بڑے پیران کہتے کہتا بھی رہندے, پیغمبران سے بڑا نم ہے ان کا درجہ. پیغمبران کو بھی گزرنا, پیران کو بھی گزرنا, انسانان بھی گزرنا, جناتان بھی گزرنا, ہر ایک گزریں گے. جب گزرتے رہیں گے پل صراط پر, اللہ پل صراط کے دائیں اور بائیں 2 چیزوں کو کھڑا کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ پل صراط کے دائیں بائیں 2 چیزوں کو کھڑا کر دیا, ایک صلہ رحمی کو, دوسرا امانت داری کو. اگر دنیا میں صلہ رحمی مطلب رشتہ داری جوڑنے میں جو جتنا پرفیکٹ رہے گا, صلہ رحمی ایک جانب, امانت داری میں قوم کے پیسے نہیں کھانا, امانت داری سے خرچ کرنا, امانت داری میں جو جتنا پرفیکٹ رہیں گا, امانت داری ایک جگہ کھڑی. اور یہ دونوں صلہ رحمی امانت داری آپ کو سہارا دے کے پل صراط پار کرا دیں گے. اگر آپ امانت داری میں خیانت دار بنے رہو گے, صلہ رحمی کرنے میں خطا رحمی کرنے والے چور بنے رہو گے, یہ صلہ رحمی یہ امانت داری کبھی تم کو پل صراط پار کرنے نہیں دے گی, پکڑ لے گی, جکڑ لے گی. یا اللہ انہیں میرے بارے میں بڑا چور تھا, میں اسے آر پار ہونے نہیں دوں گی. صلہ رحمی بھی پکڑ لے گی, امانت داری بھی پکڑ لے گی. اسی لیے صلہ رحمی میں بھی پرفیکٹ رہو, امانت داری میں بھی پرفیکٹ رہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, رشتہ داری کاٹنے والے مذمت والے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ایک ضروری اعلان یہ ہے, میرے ساتھ ہمارے ہاسپیٹ کے ایک بھائی آئے ہیں, جماعتی بھائی. یہ ہمارے جامع مسجد کے ایک مؤذن کا کام بھی کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں ہاسپیٹ میں ایک مدرسہ چلتا ہے, اس مدرسے کے وارڈن کی حیثیت سے خدمت بھی کرتے ہیں. ان کی اپنی نیت ہے کہ میں یہ جو وارڈن گیری کام کرتا ہوں, یہ مؤذن گیری کام کرتا ہوں, میری آخرت کے توشے کے لیے کرتا ہوں, مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے. بہت سال پہلے ہی یہ بول چکے ہیں, تقریباً 30-35 سال سے وہ کر رہے ہیں, آج تک 1 روپیہ نہیں لیے, نہ مدرسے میں وارڈن کا پیسہ لیے, نہ مسجد میں مؤذن کا پیسہ لیے. لیکن ان کی حالت جماعت والوں سے دیکھی نہیں گئی. ان کی بچی کی شادی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں. ضلعی جمعیت والوں نے ان کو ایک لیٹر دیا ہے, ہاسپیٹ ضلعی جمعیت والوں نے, صرف ان کی بچی کی شادی اگلے مہینے میں ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, کیا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ.
اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجبوروں کو تمہارے درمیان بار بار بھیجتا، دیکھیں یہ فلاں کی مدد کرتا نہیں کرتا۔ آج تمہارے جیب میں 4 پیسے رکھا، کسی محتاج کو تمہارے دروازے پر بھیجا، انہیں دیتا کیا واپس بھگاتا؟ دیکھیں اللہ کی آزمائش ہے۔ اور یاد رکھو رکھ لے کر بھی نہیں دینے والا بڑا اللہ کے پاس بخیل ہے اور بڑا اس کے لیے عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی، گنجا، کوڑ کی بیماری والا اندھا، اللہ نے ان کو دولت بھی دیا، مالدار بھی بنایا، اللہ کے راستے میں وہی فرشتہ فقیر بن کر آ کر مانگا، 2 لوگوں نے انکار کر دیا، پھر سے اللہ ان کو بھکاری بنایا۔ ایک اندھا جو مالدار بنا تھا دیکھنے والا، اس نے کہا تو سچ کہتا ہے اے فقیر، یقیناً اللہ نے مجھے آنکھیں دیا، اللہ نے دولت دیا، اللہ کے نام پر منگ رہا، لے جا کتنا ہونا۔ وہ فرشتہ بولیا مجھے نہیں چاہیے، میں وہی فرشتہ ہوں جو کبھی تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اے اللہ یہ تیرے راستے میں دینے والا، تو اسے اور عطا فرما۔ وہ 2 لوگ کنجوسی کرے، ان کو برباد کر کے فقیرہ بنا دے، انہوں برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج یہ مجبور بھائی ہیں، اپنے بچی کی شادی، اپنے علاج کے سلسلے میں آپ تک پہنچے ہیں، آپ سے گزارش ہے دل کھول کر ان کا تعاون فرمائیں، اور آپ اگر ان کی مدد کریں گے، کل ہو سکتا ہے